بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا اذا الشمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. جیسے ہم دسترخوان کو لپیٹتے ہیں یا اپنے بستر کو ہم لپیٹ دیتے ہیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. سب سے پہلے روشنی ماند ہو جائے، لپیٹ دیا جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے، اس کا نظام ہے، اگر سورج نہ ہو تو ساری چیزیں رک جائیں. بہت بڑا کردار ہے سورج کا، لیکن اس سورج کو بھی اس دن لپیٹ دیا جائے گا. پھر فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. اس سے پہلے ہم نے صورتیں سنی، ان میں فرمایا کہ ستارے جھڑ جائیں گے. یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ ستارے ماند پڑ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ مختلف آیات میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا. اس کو ذرا ویژولائز کریں. جب ہم کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں تو ویڈیو بنانے والا اسے مختلف اینگل سے دکھاتا ہے، کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، اسی ایک سین کو. تو جب قیامت کا بیان ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جب بیان فرمایا تو مختلف انداز سے بیان فرمایا کہ پہلے اس طرح ہوگا، پھر یوں ہوگا، پھر یوں ہوگا. وہ پورا منظر جو ہے وہ سامنے آنا چاہیے. اور یہاں اس صورت میں اس پوری منظر کشی کی وجہ کیا ہے، کیوں بیان کیا جا رہا ہے، وہ آگے آئے گا. فرمایا وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ، اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے. اب ایک اور بات بھی دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کوئی شخص مر گیا تو وہ کہے گا بھائی قیامت جب آئے گی ہم تو چلے گئے، ہمارا کیا اس منظر سے. ایسا ہی ذہن میں آتا ہے کہ بھائی اتنی منظر کشی، ہم تو چلے جائیں گے، پتہ نہیں قیامت کب آئے گی. آگے اس کا بھی بیان آ رہا ہے. ہر شخص ان مناظر کو دیکھے گا. اور دوسری بات یہ کہ جو جب جاتا ہے اس کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے. یعنی جیسے ہی بندہ دنیا سے گیا اس کی جنت اور دوزخ اسی وقت شروع ہو گئی. کسی کی قبر حدیث میں ہے کہ جنت کا باغ ہے، اور کسی کی قبر جہنم کا گڑھا ہے. یہیں سے شروع ہو جاتا ہے. نیکوکار کی روح بھی ایسے نکالی جاتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکال لیا جائے. آٹے میں سے کوئی بال نکالے فیل ہوگا کچھ؟ اور گناہگار کی روح فرمائے جیسے کوئی کانٹے دار شاخ ہو، وہ حلق سے ڈالی جائے اور ایک ایک کانٹا پیوست ہو جائے ایک ایک نس میں، اور پھر کوئی طاقتور شخص کھینچے صرف سمجھانے کے لیے. اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب کسی گنہگار کی، کسی ایسے شخص کی جو اللہ کا نافرمان ہے، جو اس کا باغی ہے، جو اس کو نہیں مانتا، جب اس کی روح نکالی جاتی ہے. اور اسی طرح قبر ہے کہ کسی کی قبر جنت کا باغ، جنتی اوڑھنا بچھونا. تو ہر شخص کی قیامت جو ہے وہ اس کے دنیا سے جاتے ہی شروع ہو جاتی. جنت کا مزہ بھی قبر سے ملنا شروع ہو جاتا ہے. کہا جنت کا باغ بن گئی قبر، جنتی اوڑھنا بچھونا مل گیا، جنت کی کھڑکی کھول دی گئی. نیکوکاروں میں، اعلیٰ علیین میں مزے ہی مزے. پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. کہیں قرآن میں بتایا گیا کہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح الگ الگ مناظر ہیں. اس کو ویژولائز کریں. ایک سین یہ ہے کہ وہ پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، پھر اڑنا شروع ہو جائیں گے. یہ قیامت کا منظر بیان ہو رہا ہے. آپ دیکھیے پہاڑ کتنا وزنی ہے. آج کے اس دور میں بھی ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی، اس کے باوجود بھی کسی پہاڑ کو ایک مقام سے اٹھا کر دوسرے مقام پر نہیں رکھ سکتے. ہاں اگر کوئی ٹنل بنانا بھی ہو، کوئی سرنگ بنانی ہو تو بہت بھاری بھرکم جو ہے وہ مشینری آتی ہے. مہینوں کے بعد کوئی ایک وہ سرنگ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں آج کے دور میں. اور یہ بڑے بڑے پہاڑ چلنا شروع ہو جائیں گے، چلنا شروع ہو جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی.
عرب میں سب سے جو ان کی عزیز شے ہوتی تھی وہ ہوتا تھا اونٹ، کیونکہ سبزہ تو اتنا تھا نہیں تو لوگ اونٹ پالتے. اونٹ ان کی قیمتی اثاثہ ہوتا، اس پہ سفر بھی کرتے، وہ پانی بھی کئی دن کا اسٹور کر لیتا، سوکھی گھاس بھی کھا لیتا. اونٹ تو چھوڑ دیے جاتے تھے، چرتے رہتے تھے، لیکن وہ اونٹنی کے جو حاملہ ہوتی، بچہ جننے والی ہوتی، اس کو نہیں چھوڑتے تھے، اس کی بڑی کیئر کرتے تھے. اور سب سے مشکل ڈیلیوری جو ہوتی ہے وہ اونٹنی کی ہوتی ہے. ہائٹ زیادہ ہوتی ہے، اسے پرابلم بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی کیئر بھی بہت کرنی پڑتی ہے. جس طرح دوسرے جانور بچے دیتے ہیں ایسے اونٹنی اتنی جلدی بچے نہیں دیتی. تو جب کسی کی اونٹنی بچہ دینے والی ہوتی تو اس کی خوشی کی بھی انتہا نہ ہوتی اور وہ اس کو اکیلا چھوڑتا بھی نہیں ہے، اس کی بڑی کیئر کرتا. اور اگر بیچتے اسے تو قیمت بھی بہت زیادہ ملتی کہ بھئی ابھی یہ بچہ جنے گی اور پھر دودھ بھی ملے گا اور بائی 1 get 1 فری ہے، بہت سارے فائدے. تو وہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں بھی قیامت کے وقت جو ہے سب چھوڑ کے ایسے ہی چھوڑ کے بھاگیں گے. یعنی اس کو اگر آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں کسی انسان کی سب سے قیمتی شے کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی لگژری گاڑی ہے، کوئی اس کا گھر ہے، کوئی اور اس کا بینک بیلنس ہے، کوئی اور اس کے اثاثے ہیں. تو آج کے دور میں اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو اپنی قیمتی چیزیں لوگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے. وَإِذَا الْإِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی. پھر فرمایا وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. دیکھیں جانور 2 طرح کے ہوتے ہیں. ایک جانور وہ ہیں کہ جو مل کر رہتے ہیں جھنڈ کی صورت میں، بکریاں ہیں، بھیڑیں ہیں، گائیں ہیں، ہرنیاں ہیں. یہ جنگل میں آپ دیکھیں گے تو ایز اے جھنڈ کی صورت میں رہیں گے. لیکن وحشی جانور کبھی جھنڈ کی صورت میں، زیادہ سے زیادہ کوئی ایک آدھ فیملی کہیں رہ رہی ہوگی، وہ کسی کو اپنے علاقے میں آنے بھی نہیں دیتے. ہر وحشی جانور کا اپنا ایک علاقہ ہوتا ہے، اس علاقے میں کسی کی انٹری وہ برداشت. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا اسٹریٹ ڈاگس ہیں، مطلب کوئی دوسرا آ جائے جب تک اس کو بھگاتے نہیں ہیں چین نہیں آتا. لیکن کبوتر آپ دیکھیں گے بہت سارے ایک ساتھ رہتے ہوں گے. وحشی جانور، اس طرح کے جانور وہ ایک ساتھ نہیں رہتے. لیکن وہ دن ایسا ہوگا، اب منظر کشی دیکھیے، اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے. قربان جائیں، کبھی قرآن کو اس انداز سے سمجھیں تو صحیح. پھر فرمایا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندروں کو جوش دیا جائے گا. لیکن پانی جو ہے نا 2 چیزوں کا مرکب ہے. کون سی 2 چیزیں؟ ہائیڈروجن، آکسیجن. 2 چیزیں ملتی ہیں تو پانی ہوتا ہے. اب یہ دونوں گیسیں ہی الگ ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ کیسے دھماکے ہوں گے، اور پھر آکسیجن اس کو اور بھڑکا رہی ہوگی. اور پھر بڑے بڑے جو آئل کے ذخائر ہیں وہ کہاں ہیں؟ پانی میں. جو تیل نکالا جاتا ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ آئل کہاں سے نکلتا ہے؟ زیادہ تر سمندروں میں ڈرل کیا جاتا ہے. تو قیامت کے دن یہی پانی جو ہے وہ آگ بنا ہوا ہوگا، جوش دیا جا رہا ہوگا. آپ سوچیں کہ وہ مناظر جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ قیامت جب آئے گی تو کیا کیا ہوگا. پھر فرمایا وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے ملا دی جائیں گی. آ گئی وہی بات کہ اس دن جیسے ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو آج مر گئے، ہم تو 2-4 سال 10-20 سال میں مر جائیں گے، قیامت تو پتہ نہیں کب آئے گی. بھیا یہ دیکھیے اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب روحیں جسموں سے، سب دیکھیں گے وہ منظر. اب تو گھبرا کے کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. پھر فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، ہائے ہائے ہائے،
اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. بچیوں کو جو لوگ قتل کرتے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں بچوں کو قتل کیا جاتا تھا. کیا آج ہمارے یہاں کاروکاری کے نام پہ قتل نہیں ہوتا؟ اور تو اور اب تو یہ مہذب معاشرہ جو ہمارا ہے، میں ان بچیوں کی بھی بات نہیں کر رہا جو ناجائز کوئی اولاد ہو، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ نکاح کے بعد ہمارے یہاں اب یہ کلچر بن گیا ہے، لوگ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، اور جب پتہ چل جائے کہ بیبی ہے تو چہروں کے فیوز اڑ جاتے ہیں. باقاعدہ آپس میں ڈسکس ہوتا ہے، مار دو. پیسے دے کر بچیوں کو قتل کروایا جاتا ہے، صفائی کروائی. یہ آج ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ کون کھلائے گا انہیں؟ تو تمہیں کس نے کھلایا؟ کون پالے گا انہیں؟ تمہیں کس نے پالا؟ تمہارے باپ داداؤں کو کس نے پالا؟ بچیوں کا قتل ہو رہا ہے آج بھی. اور یہ میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، مسلم معاشرے، اسلامی جمہوریہ، یقین جانیے کئی سینٹر بنے میں پیسے دیتے. بھئی آپ کو بار بار پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے بتا دیا بیبی ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے. نہیں پوچھیں گے، بتائیں بیبی ہے بابا ہے، بیبی ہے بابا ہے. نہیں آپ وہ کہیں ہم نہیں بتا، نہیں پیسے دے دو، بتاؤ. جب اس نے بتا دیا کہ بیبی ہے، جب شیف بنتا ہے جبھی تو وہ بتائے گا نا کہ بیبی ہے. رکت صفائی کروا دو. ساس کا بھی منہ اتر گیا، سارے خاندان کا مار دو، قتل کر کے. قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ہم تو سمجھتے ہیں زمانہ جاہلیت میں بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، اس ماڈرن دور کی بات کر رہا ہوں. اللہ فرماتا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی. اب یہ قیامت کا دوسرا منظر کہ جب قیامت میں حساب کتاب شروع ہوگا، یہ اب اگلی بات ہو رہی. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب اعمال نامے عام کر دیے جائیں گے. نشرت، نشر کر دیے جائیں گے، پبلش. یہاں تو کوئی ویڈیو لیک ہو جائے کسی کی ہے، یہ وکی لیکس ہے تو یہ فلاں لیکس ہے، تو قیامت کے دن تو سب سارے اعمال نامے اوپن. کیا بنے گا؟ یہاں کسی کی ایک ویڈیو لیک ہو جائے اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے. سوچیں صرف سارا اعمال نامہ ہی پبلک کر دیا جائے گا. اور جب اعمال نامے عام کر دیے جائیں گے، پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ کھینچ لیا جائے گا. وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب دوزخ کو مزید بھڑکایا جائے گا. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لائی جائے گی. دوزخ کو مزید بھڑکایا جائے گا، دوزخ کو بھی لایا جائے گا اور جنت کو بھی اور قریب لایا جائے گا، تاکہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ دیکھ سکیں کہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا. ان کی حسرت اور بڑھے، اور جو نیکوکار ہیں دوزخ کو بھڑکتا ہوا دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ نے ان پر کتنا انعام کیا، کتنا فضل کیا. اب یہ ساری منظر کشی، ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جو بات اللہ نے کی وہ سمجھنی ہے کہ وہ کیا ہے. فرمایا عالمت نفس ما احضرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے. یہ ہے وہ مقدمہ. اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے، کیا لے کر جا رہے ہیں. اول تو کوئی نیکیاں ہیں نہیں، اگر کبھی کوئی عمل کر بھی لیا تو دکھاوا ہے. ہم نے کیا تیاری کی؟
ہماری تو دعائیں بھی دنیا کے لیے ہوتی ہیں، ہمارا تو جو پورا لائف اسٹائل ہے، پورے جو گولز ہیں وہ سارے دنیا کے لیے ہوتے ہیں. جتنے گولز بنائے جاتے ہیں سب دنیا کے، سب دنیا کے، دنیا 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 دنیا. اور دنیا کا حال یہ ہے کہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے. تو اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے کیا لے کر آیا ہے. یار کبھی ہم بھی تو بیٹھ کر محاسبہ کریں کہ ہم کیا لے کے جا رہے ہیں. لوگوں سے پھڈے، خام خواہ کے بوجھ، خام خواہ کی خواہشیں، اور پتہ نہیں کون کون سے بت ہم نے جو ہے خوف کے پالے میں انہی کو جمع کیے جا رہے ہیں. عالمت نفس ما احضرت، اس دن ہر شخص جان لے گا کہ وہ دنیا سے، اللہ نے بھی پوچھ لیا کیا لے کر آئے ہو، کیا جواب دیں گے؟ جے میں ویکھاں عملاں ولے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں سہیں رحمت تیری، بلے بلے. تو اپنے رب کے ہی قریب ہو جاؤ. کیسے کیسے انعام رکھے ہیں اس نے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے کرم والے رب سے غافل رکھا. ذرا انداز تو دیکھیے، جیسے کوئی بہت ہی اپنا کسی کو سمجھا رہا ہو. اے انسان تجھے کس چیز نے، اس دنیا نے، ان چیزوں نے. مجھے ایک بات بتائیں، چلیں آپ، ٹیپ ریکارڈ آیا، نیا نیا آیا، لوگ اس پر جان چھڑکتے تھے. جب نیا نیا ٹیلی ویژن آیا تو لوگ اس کو کپڑا ڈال کے اور بڑا پیک کر کے، اور لکڑی کا بھی پہلے باکس ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر ایک، بعد میں وہی ٹیلی ویژن جو ہے وہ کباڑ کی دکان پہ بک رہے ہوتے تھے. یہ بڑے بڑے کمپیوٹر جب آئے تھے، آج وہ سارے کہاں ہیں؟ جن چیزوں پہ آج انسان مرتا ہے نا، چند سالوں کے بعد یہ موبائل، یہ چیزیں بھی اسی کچرے میں پڑی ہوئی ہوں گی. کیا وقت ہے اس دنیا کی جس کے لیے ہم قتل کر دیتے ہیں، ہم کسی کی جان لے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالتے ہیں. کیا حیثیت ہے اس دنیا کی؟ پوچھ ہی لیا اس دن تو ہمارے پاس کوئی جواب ہے کہ کیا لے کر آئے ہیں. پھر فرمایا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس. یار قرآن کو دیکھیں تو صحیح، انداز تو دیکھیے، کہیے سبحان اللہ. مطلب فلا اقسم بالخنس، سو میں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی قسم فرماتا ہوں. الجوار الکنس، جو رواں دواں مگر چھپے رہتے ہیں. کچھ ستارے ہمیں نظر آتے ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، رواں دواں ہیں، اپنے اپنے مدار میں چل رہے ہیں. لوگ آتے ہیں سر وہ ستاروں کی نا چال صحیح نہیں ہے، اس لیے ہمارے حالات صحیح نہیں. ہمارے استاد فرماتے تھے ستاروں کی چال بالکل ٹھیک ہے، وہ اپنے مدار میں چل رہے ہیں، تم اپنی چال چلن صحیح کرو. مسئلہ تمہاری چال میں ہے، اس کی چال میں نہیں ہے، سب صحیح ہے. واللیل اذا عسعس، قسم ہے رات کی جب وہ چھٹ جائے. والصبح اذا تنفس، اور صبح کی قسم جب وہ زندہ ہونے لگے. تو رات کا ڈھلنا، اس کی قسم ارشاد فرمانا، اور صبح کی قسم جب وہ سانس لینے لگے. اذا تنفس، وہ زندہ ہونے لگے. کیوں؟ اس کا بار بار ذکر کیوں ہے؟ یہ ایک امید ہے، ایک موٹیویشن ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو صبح قریب ہوتی ہے. اندھیرا جتنا گہرا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے صبح ہونے والی ہے. امید رکھو، امید رکھو. پھر فرمایا انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ ایک معزز قاصد کا پہنچایا ہوا کلام ہے. اب اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا پس منظر، اس کا بیک گراؤنڈ، شان نزول جو ہے وہ تھوڑا سا سمجھیں تو یہ بات سمجھ میں آئی. مشرکین مکہ، یہ چونکہ ابتدائی صورتوں میں سے ہے، تو مشرکین مکہ جو ہے وہ اعتراض کرتے تھے
کس پر اعتراض کرتے؟ میرے آقا کریم جانے دو عالم، یہ جو ان پر کلام اترتا ہے نا، یہ کوئی فرشتہ نہیں آتا، یہ بس ذہنی طور پہ کوئی اختراع ہے معاذ اللہ، اور اپنی طرف سے کوئی مطلب ایسی بات ہے، کوئی ایسی روح ہے، اور پھر وہ یہ بھی کہتے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ معاذ اللہ آپ کوئی ساحر ہیں، آپ کوئی جادوگر ہیں، یا آپ کوئی مجنون ہیں، اس طرح کی بات کرتے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کی شان کیسے بیان کی؟ کمال، ان کی ساری باتوں کا جواب دیا۔ پہلی بات فرمایا مجھے قسم ہے رات کی، قسم ہے ستاروں کی، قسم ہے صبح کی، اور یہ 4 قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ کریم، بے شک یہ ایک معزز قاصد کا پہنچایا ہوا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ جبریل امین کوئی عام تھوڑی ہے۔ آگے ان کی شان بیان ہو رہی ہے، کیا؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے۔ جبریل امین کی شان کم تھوڑی، شان بیان ہو رہی ہے۔ اور فرمایا مطاع ثم امین، اور فرشتوں میں اس کی اطاعت ہوتی ہے، اور یہ وہاں امانت دار ہے۔ کیا فرمایا؟ فرمایا ایک تو یہ جو قاصد ہے وہ ایک معزز قاصد ہے، دوسرا یہ طاقت والے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی چیز لا رہے ہوں تو رستے میں کوئی چینج کر دے، ایسا نہیں، بڑی قوت والے ہیں، اور ایسی شان ہے کہ آسمانوں پر فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں۔ اور پھر فرمایا صرف یہی نہیں بلکہ یہ امانت دار بھی ہیں۔ اور یہ جبریل امین کی شان کیوں بیان ہو رہی ہے؟ اللہ کہ دیکھو تم سمجھتے ہو کہ یہ کوئی ذہنی اختراع ہے، دیکھو جس کا قاصد، جس کا خادم اس شان والا ہے، اس رسول کی کیا شان ہوگی؟ ارشست کمی پائے ز آوان محمد، ارشست کمی پائے ز آوان محمد، جبریل امی خادم دربان محمد، عیسیٰ و موسیٰ و یحییٰ شب معراج، بودند نقیبان ثنا خوان محمد۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، کہ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربا بھی جبریل امی ہے۔ پھر فرمایا اب جبریل کی شان سنی، اب سنو وما صاحبکم بمجنون، اور تمہیں اپنی صحبت سے نوازنے والے میرے رسول دیوانے نہیں ہیں، دیوانے نہیں ہیں، انہیں جو دیکھ لے وہ دیوانہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، بے شک انہوں نے اسے کھلے آسمان پر دیکھا ہے۔ جبریل کو کوئی پہلی دفعہ میرا رسول نہیں دیکھ رہا، ملاقاتیں رہی ہیں، حضور کی خدمت میں بھی جبریل آتے، اور میرے آقا کریم نے جبریل کو اصل حالت میں بھی دیکھا، اور کبھی وہ حضور کی بارگاہ میں انسانی صورت میں بھی آتے۔ صحابہ کہتے ایک مرتبہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ایک عربی آیا بڑے صاف ستھرے کپڑے پہن کر حضور کے پاس آیا، اس نے سوالات کیے، حدیث احسان گواہ ہے۔ اور ایک صحابی ہیں حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالی، بڑے خوبصورت صحابی ہیں، بڑے اسمارٹ، بہت گڈ لکنگ،
کبھی کبھی جبریل امین حضرت داہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے، حضور سے ملاقات کرتے، پیغام پہنچاتے. تو یہ کوئی ملاقات آج کی نہیں. اور اتنی شان والا فرشتہ بھی سدرۃ المنتہا پہ رک گیا. عرض کی حضور یہاں سے میں اگر بال برابر بھی آگے گیا پر جل جائیں گے. اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. محبوب کی شان کی بات کرتے ہو. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور یہ غیب کی بات بتانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. کہیے سبحان اللہ. میرا محبوب غیب کی خبر دینے میں کمی نہیں کرتا. اچھا صحابہ تو جانتے تھے، وہ تو مانتے تھے. کسی صحابی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. جب بھی اعتراض کیا حضور کے علم غیب پہ کسی منافق نے کیا، صحابی نے نہیں کیا. یا مشرکین مکہ اعتراض کرتے تھے. جو سب سے بڑا غیب ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو میرے محبوب نے تو رب کا دیدار کیا. میرے امام فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. جب اللہ نے اپنا دیدار کرا دیا، ما کان و ما یکون کا علم عطا فرمایا. ابو جہل آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کر، کہتا ہے اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو بتائیں میری مٹھی میں کیا ہے. اب دیکھیں حضور کے علم غیب کو چیک کر رہا ہے، اور ہے کون؟ اس سے پہلے میں ایک بات بتا دوں. حضرت کعب بن مالک یہ غزوہ تبوک میں نہ جا سکے، اور کوئی عذر بھی نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے نہیں گئے. جب واپس آئے میرے آقا کریم علیہ السلام، تو کئی منافقین تھے جو نہیں جا سکے. حضور نے جب ان سے پوچھا انہوں نے بہانے شروع کر دیے، یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا. آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. جب کعب بن مالک آئے تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب میں حضور کی بارگاہ کی طرف جا رہا تھا تو میں نے یہ سوچا کہ میں بھی کوئی بہانہ کر لوں. جب حضور سب کو معاف کر رہے ہیں تو میں بھی کوئی بہانہ کر لوں. کہتے ہیں پھر خیال آیا کہ یہ تو وہ رسول ہیں جو دل کی بات بھی جانتے ہیں، کیا چھپاؤں میں ان سے. ہائے ہائے ہائے. حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور بس غلطی ہو گئی معاف کر دیں. صحابی نے یہ بھی ادب سکھایا کہ سرکار کی بارگاہ میں آؤ تو کوئی بہانہ نہ بناؤ، غلطی ہو جائے تو سرنڈر کر دو. کہ حضور بس معاف کر دیں، معاف کر دیں حضور، غلطی ہو گئی. کر کے تمہارے گناہ مانگیں تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں. ہائے ہائے ہائے. فرمایا وما ہوا علی الغیب بدنین، اور یہ غیب کی بات بتانے میں کوئی کمی. وما ہوا بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں. یہ جو مشرکین جو بات کرتے تھے اس کا جواب ہے. اپنے محبوب کی شان بیان کی رب نے. اور پھر فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم قرآن چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ایک امین جبریل امین اور ایک میرے رسول کریم جو صادق اور امین ہے. یہ امانت وہاں تک پہنچی، حضور نے اپنی امت کو قرآن دیا، تو تم قرآن چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو. ایسی کتاب ہدایت تمہارے پاس ہے، کہاں جا رہے ہو. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، اسکرولنگ کرنے کا وقت ہے، ہر شے چیک کرنے کا وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے ہمارے پاس تو قرآن پڑھنے کا نہیں ہے. کوئی مر جائے قرآن خوانی، کوئی جھوٹی قسم اٹھانی ہو، کوئی قرآن لے آؤ. ہم نے تو قرآن کو بس اس لیے رکھا ہوا ہے، جو کتاب ہدایت ہے، جو مینول بک ہے جو اللہ نے انسان کو دی،
یہ کتاب ہدایت. فرمایا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, پھر تم قرآن چھوڑ کر اب بولے نا, یہی تو بات سمجھنی ہے, کہاں جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. پھر فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. قرآن کیا ہے؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. قرآن اور صاحب قرآن کو چھوڑ دو. ایک قرآن ہے اور ایک صاحب قرآن ہے. یہ کتاب انقلاب, وہ پیغمبر انقلاب. یہ قرآن آنے والا, وہ پڑھ کر سنانے والا. یہ راہ بتانے والا, وہ راہ دکھانے والا. اس کی سطریں کالیں تو ان کی زلفیں کالیں. اس کو دیکھنا بھی سعادت, ان کو دیکھنا ہی عبادت. جس نے اس قرآن کی تلاوت کی وہ قاری بن گیا, اور جس نے اس قرآن کی زیارت کی صحابی بن گیا. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, تم قرآن چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے. میرے حضور فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے. لمن شاء منکم ان یستقیم, ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. قرآن نصیحت کس کے لیے ہے؟ ہر اس شخص کے لیے جو تم میں سے سیدھی راہ پر چلنا چاہے. کون کون چلنا چاہتا ہے؟ تو قرآن تو پڑھنا پڑے گا. پھر اگر سیدھی راہ پہ چلنا ہے تو قرآن سے دوستی کرنی پڑے گی. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, یہ بے نیاز کا کلام ہے, اس کو ضرورت نہیں کسی کی. سارا جہان بھی نہ مانے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. بے نیاز کا کلام ہے, اسے پرواہ نہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے پھر قرآن بھی اس سے محبت کرتا ہے. یہ ضرور ہے. جو روز قرآن پڑھنے والا ہو نا, پھر قرآن اسے نہیں چھوڑتا, اس کی خوراک بن جاتی ہے. پھر اس کا دل چاہتا ہے. شروع میں دقت ہوگی, شروع میں دل بھی نہیں لگے گا, لے کر بیٹھیں گے وسوسے بھی آئیں گے, ہو سکتا ہے 100 وسوسے آئیں, لیکن آپ بیٹھیں, دوسرے دن 99 وسوسے, پھر 98 97 کرتے کرتے آپ دیکھیے گا کہ جب 100 دن گزریں گے آپ ہوں گے اور قرآن ہوگا. آئے ہائے. پھر فرمائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, مگر تمہارے چاہے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج قرآن کریم کی ایک اور سورہ مبارکہ سننے کا ہمیں شرف حاصل ہوا. اللہ تعالی ہمیں نور قرآن کی برکتوں سے ہمارے قلوب و اذہان کو اللہ منور فرمائے, ہمیں ذوق اور شوق عطا فرمائے, قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے.